الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا ورعوفنا وأعلانا وأولانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محبت کے ساتھ بڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جو ہماری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے. درود لامحدود بے شمار ان گنت بغیر گنتی کے بغیر حساب کے آمینہ کے لال نور مجسم نیر اعظم ہادی السبل ختم الرسل احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جن کا آنا اس دنیا کی تخلیق کا باعث بنا. دل نے کیا حضور کا جب نقش پسند دل نے کیا حضور کا جب نقش پسند ہم نے ہزار جان سے دل کو کہا پسند. یہ آرزو ہے بڑھ کے قدم چوم لوں کمر گر پوچھ لیں حضور کے تجھ کو ہے کیا پسند. قابل قدر لائق صد احترام بزرگوں بھائیوں، اللہ عز و جل کا لاکھ نہیں بلکہ کروڑ ہاں شکر ہے کہ جس نے ہمیں انسان ہونے کے شرف سے سرفراز فرمایا. اللہ عز و جل نے انسان کو انسان ہونے کے عظیم بے مثال شرف کے بعد مسجود ملائکہ ہونے کا اعزاز بھی اس کی عزت کو دوبالا کرنے کے لیے اس انسان کو عطا فرمایا اور طرح طرح کی نعمتیں اس کو استعمال کرنے اور شب و روز کو روشن رکھنے کے لیے عطا فرمائی. جہاں تک اس انسان کی طبیعت اور فطرت کا تعلق ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اچھی چیز کھاؤں، اچھا لباس پہنوں، اچھا کردار اپناؤں، اچھا وقار پاؤں، اچھے کو دوست بناؤں، اچھے مرتبے کو چاہوں،
اچھے منصب کو حاصل کروں، اچھی نظروں کا مرکز بنوں، اچھی عادات اپناؤں، اچھی تعلیم حاصل کروں، اچھا عہدہ پاؤں، وغیرہ وغیرہ. یہ سب چیزیں اس انسان کی فطرت کے ساتھ تعلق خاص رکھتی ہیں. اب اس انسان کو بنانے والے مالک و خالق نے اس کو ایک بہت بڑا اور اس کی فطرت کے مطابق اس کو تخلیقی مراحل سے گزار کر ایک انعام عطا فرمایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تحقیق ہم نے انسان کو اچھا تخلیق فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز قیامت تک آنے والے ہر انسان کو عطا فرمایا تاکہ یہ اچھا تخلیق ہونے کے بعد، اچھی مخلوق ہونے کے بعد اچھائی ہی پسند کرے، کیونکہ اس انسان کے خالق اور مالک نے یہ ارشاد پاک فرما کر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ کائنات کی ساری اچھائیاں اور نعمتیں تمہارے لیے ہیں، یعنی سارے جہان کی وہ رونقیں جن کا مشاہدہ انسان اپنی زندگی کے شب و روز میں کرتا ہے. مثلا یہ ہوائیں اور فضائیں، یہ زمین کی پستی اور آسمان کی بلندی، یہ پہاڑ اور پہاڑوں کے غار، یہ آسمان کے ستارے اور سیارے، یہ خوراک اور اناج، یہ موسم کی گرمی اور سردی، یہ خوشی اور غمی، یہ عزت و شوکت، یہ آفتاب اور مہتاب، یہ نہریں اور دریا، یہ عروج اور عہدے. انسان کے اس دنیا میں حیات کے شب و روز گزارنے کے لیے اللہ جل جلالہ نے یہ سب پیدا فرمائے ہیں. اب اس حقیقت کا مشاہدہ اور ان نعمت ربانی سے انسان شب و روز میں بے شمار مرتبہ استفادہ حاصل کرتا ہے، اور ان میں سے ہر نعمت سے ظاہری اور باطنی فائدہ حاصل کرتا ہے. قابل عزت سامعین، اس میں تو ذرا برابر بھی شک نہیں کہ خالق کائنات کا یہ لاتعداد کرم اور فضل ہے. اس انسان پر اس نے اس کے سر احسن تقویم کا باوقار باعث عزت و شرف تاج سجانے کے بعد اس کو یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ بڑی حکمت اور رحمت سے اس کے استعمال اور استفادہ حاصل کرنے والی اشیاء کو وافر مقدار میں اس کے مقدر میں باصول تقدیر لکھا. لیکن اس عطا میں ایک انتہائی توجہ طلب اور قابل غور تحقیق بات یہ بھی ہے کہ آخر یہ زندگی کی نعمت کس کے صدقے سے مل رہی ہے، یہ بندگی کی عزت کس کے صدقے سے مل رہی ہے، یہ عہدوں کا وقار کس کے صدقے سے مل رہا ہے، یہ منصبوں کا نکھار کس کے صدقے سے مل رہا ہے، یہ دولت اور کردار کس کے صدقے سے مل رہی ہے، یہ شب و روز کی بہار کس کے صدقے سے مل رہی ہے، یہ عزتیں، یہ مقام کس کے صدقے سے مل رہے ہیں، یہ رزق، یہ انعام کس کے صدقے سے مل رہے ہیں، یہ طہارت اور پاکیزگی کس کے صدقے سے مل رہی ہے، یہ روحانیت اور بلیدگی کس کے صدقے سے مل رہی ہے، یہ پیار، یہ وافرگی کس کے صدقے سے مل رہی ہے، یہ نحن اقربو کا اقرب، یہ نحن اقربو کا قرب کس کے صدقے سے مل رہا ہے، یہ وحدہ لا شریک رب کس کے صدقے سے مل رہا ہے، یہ سجود و ملائکہ کا انعام کس کے صدقے سے مل رہا ہے، یہ احسن تقویم کا مقام کس کے صدقے سے مل رہا ہے. تمام سمجھنے اور جاننے والوں کو بے شمار زبانیں یک زبان ہو کر کہتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کہ ہم نے تو ایک حدیث قدسی سنی ہے کہ ہمارے بنانے والے اور ہمیں احسن تقویم کے انعام سے
سجانے والے وحدہ لا شریک رب نے فرمایا کہ اے میرے پیارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، عزت اور شرف کا مقام پانے والے انسانوں، اے احسن تقویم کا انعام پانے والے انسانوں، اے اپنے حسن پر ناز کرنے والے انسانوں، اے روحانیت سے خود کو پاک باز کرنے والے انسانوں، یہ جو تمہاری تخلیق ہے اور اتنی اچھی خوبصورت تصاویر ہے، اور کائنات ارض و سما کا یہ جو سارا حسن ہے، یہ سب میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی زکوٰۃ ہے، اور اس جہان کی خوبصورتی پر فدا ہونے والوں یہ یاد رکھو کہ اس سارے جہاں کی خوبصورتی اور حسن کا باعث ایک ذات ہے، اور وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال ذات ہے۔ دیکھیے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے خوبصورتی حاصل کرنے والے انسان کو اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ فرما کر ایک مرتبہ انعام عطا فرمایا، اور پورے قرآن کے ہر انداز، ہر لفظ، ہر سطر، ہر پارے میں، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ قرآن سارے میں اس وجہ تخلیق کائنات یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کریم اور رحیم ذات پاک کے حسن بے مثال کے تذکرے بیان کیے گئے۔ دیکھیے محمد رسول اللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا حسن ہے۔ بالمؤمنین رعوف الرحیم، یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صفت کا حسن ہے۔ ما زاغ البصر وما طغى، یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روشن آنکھوں کا حسن ہے۔ الم نشرح لک صدرک، یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سینہ کا حسن ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رفت کا حسن ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہر کا حسن ہے۔ قم اللیل الا قلیلا، یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قیام کا حسن ہے۔ ورتل القرآن ترتیلا، یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کا حسن ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیر کا حسن ہے۔ ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گفتار کا حسن ہے۔ الا وحی یوحیٰ، یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گفتار کا حسن ہے۔ وانت حل بہذا البلد، یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رفتار کا حسن ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا حسن ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا حسن ہے۔ محترم سامعین، آپ سب نے ابھی قرآن مجید سے صاحب قرآن کے حسن و جمال کے تذکرے سماعت فرمائے۔ ایسے حسن و لازوال کے تذکرے کہ قدیم اور جدید تاریخ کے مورخین کو اگر اس سراپا حسن و جمال کے چند حسین پہلو لکھنے پڑ جائیں تو چشم فلک گواہ ہے کہ ان تمام مورخین کے ہاتھ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی رفتوں کو الفاظ کی صورت میں تحریر کرتے ہوئے کانپتے ہیں، اور اعلی تحریر یعنی قلم حسن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آتے ہیں، جھک کر شکر کے سجدے ادا کرنے لگتا ہے۔ یا صاحب بے مثال اور باجمال حسن کے، جس کا ایک مرتبہ نظارہ کر لینے والوں کے دل میں بار بار اس راحت قلب و جان حسن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نکھرے اور روشن نظاروں کو ہمیشہ کے لیے نگاہوں میں سما لینے کے لیے
یہ بقرار رہنے والے ارمان جنم لیتے رہتے ہیں اور یوں مچلتے رہتے ہیں۔ ذات رسول پاک کو نور خدا کہوں، ذات رسول پاک کو نور خدا کہوں، شمس والضحا کہوں کہ اسے بدر الدجا کہوں، شمس الضحا کہوں اسے بدر الدجا کہوں، پڑھتا رہوں درود ہی اختر میں صبح و شام، لب پر جو نام آئے تو صلی علی کہوں۔ محترم سامعین، صورت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک حسین نظارہ جس کو حاصل کرنے کے لیے دربار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہونے والے فرشتے بھی انہی حسن بے مثال کے جلووں کو کھو جاتے ہیں اور پیکر حسن و جمال کی حسین بارگاہ میں ادب سے پر بھی نہیں ہلاتے۔ اللہ جل جلالہ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم فرما کر تو انسانیت کے سر حسین ہونے کا بے مثال تاج سجایا، لیکن میں تو اس حسین اعظم کی بات کر رہا ہوں کہ آفتاب کی شعاعیں بھی جس پیکرے حسن و جمال نبی با کمال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دے کر ناز کرتی ہیں، اور اس در سے خوبصورتی کی خیرات حاصل کرنے والے مہتاب کی کرنیں شگستہ رنگ ہو کر جس حسن کے سامنے شرماتی ہوئی دست بوسی کے لیے حاضر ہوتی ہیں، اس حسن کا بے مثال نظارہ پانے کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان نفس سے گم کردہ آتے ہیں۔ صبح کا روشن آغاز اور صبح کی سفیدی اس صورت میں چمک کر خیرات حاصل کرنے کی غرض سے دربار رسالت میں حاضری پیش کرتے ہیں، اور کاملین کی والہانہ محبت کا جو صورت پاک مرکز محور ہے، یہ صالحین کی جماعت کی زبان سے نکلنے والے حسین الفاظ اور ذہن میں بسنے والے نکھرے اور روشن خیالات جس ہستی منبع حسن و جمال کی مدح سرائی اور سناخانی کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں، اور ایسی حسین صورت کی حامل ہستی پاک جن کے حسن سے سجے ہوئے ذوق رونق بازار میں گم رہنا ہی سرمایہ حیات ہے۔ دعا ہے رب تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقیرانہ آئے دعا کر چلے، سدا خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔